تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کی طرف آپ سب لوٹائے جاؤ گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول اور دوست ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں۔ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت پر حجت قائم کر دی۔ آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس کی رہنمائی کی، اور کوئی شر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس سے ڈرایا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، لوگوں آپ اللہ کا کما حق تقوی اختیار کریں اور اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑیں۔ بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آپ دین میں نئی گھڑی گئی چیزوں سے بچیں، بے شک ہر نئی گھڑی گئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی عدلتی بدلتی رہتی ہے، وہ اپنے اندر خوشیاں اور پریشانیاں، ہنسی اور رونا اور گدلا پن و شفافیت سمیٹے ہوئی ہے۔ جسے ایک وقت اچھا لگا تو اسے دوسرا وقت برا لگے گا۔ زندگی کو بدمزہ کرنے والی چیزیں بہت ہیں اور انسان کے نفس کو گدلا پن، تنگی اور دکھ و غم ہر سمت میں گھماتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس جیسی کثافت اس بات کی ضامن ہے کہ انسان سے ذہنی سکون کو دور کر دے، یہاں تک کہ اس کے لیے شہد کو کڑوا اور میٹھے پانی کو سخت کھارا بنا دے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی میں عظیم ترین نعمتوں میں سے ذہنی سکون ہے۔ جس نے اسے اپنی زندگی میں چکھ لیا وہ گویا ہر چیز کا مالک ہو گیا، اور جس نے اسے اپنی زندگی میں کھو دیا وہ گویا کسی چیز کا مالک نہیں ہوا۔ اور کسی کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ذہنی سکون کا مطلب کام چھوڑنا یا آرام پسندی اور سستی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ پورا سکون دلی اور جسمانی عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی عجب نہیں جب یہ کہا جائے کہ کام ذہنی سکون کے تقاضوں میں سے ہے۔ مسلمانوں، عربی لفظ بال کا مفہوم حال اور شان ہے۔ کہا جاتا ہے فلان رخی البال و ناعم البال، یعنی فلاں خوشحال ہے اور پرسکون نفس و دل ہے۔ وہ اپنی اضافت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جیسے حالت کی پزمردگی، حالت کی مصروفیت اور حالت کا بگاڑ، اور ہر عقل مند کو مقصود ہے حالت کا وہ سکون جو درستی اور شفافیت سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اہل نظر و دانش سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذہنی سکون انسان کا مطلوب مقصود ہے، جسے ایسے دلی سکون کی ضرورت ہے جہاں شور نہ ہو، اور ایسی روحانی شفافیت کی ضرورت ہے جس میں گدلا پن کی آمیزش نہ ہو۔ اس میں پرکشش اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور رکاوٹ بننے والے اسباب ختم کیے جاتے ہیں۔ نفسیاتی تناؤ، بے چینی، کشیدگی، ڈر اور مثبت خیالوں پر منفی خیالوں کو غالب کرنا، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو گرچہ ذہنی سکون کو بالکل ختم نہ کریں، ذہنی سکون کے منافی ضرور ہیں۔ یہ سب میں مرکزی جگہ دل ہے، کیونکہ جب دل صحت مند بیدار رہے گا تو ذہنی سکون کو شفافیت اور سینے کی سلامتی کی بارشوں سے سیراب کرے گا۔ جہاں لوگوں کے یہاں زیرو ماحولیاتی آلودگی مطلوب ہے، وہیں زیرو دلی آلودگی بھی مطلوب ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد ماحول کی حفاظت اور دوسرے کا مقصد ذہن کی حفاظت ہے۔ چنانچہ وہ شخص ذہنی سکون پا نہیں سکتا ہے جو دوسروں کی برائی کرے تاکہ ان کی بجائے صرف وہی تعریف سے محدود ہو، اور نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو اپنی شان بڑھانے کے لیے دوسروں کی شان گھٹائے، نہ وہ شخص ذہنی سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کی روشنی بجھائے تاکہ اس کی روشنی چمکے، نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو دوسروں کو چپ کرائے تاکہ اسی کی بات سنی جائے، اور نہ وہ شخص ذہنی سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کے کندھوں پر چڑھے تاکہ ان کی بجائے خود اپنے لیے پھل توڑے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز ذہنی سکون چکھ نہیں سکتا ہے جو اپنی ذات اور لوگوں سے مصالحت نہ کرے اور ان کے ساتھ لڑائی کو ختم نہ کرے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ذہنی سکون نہیں پا سکتا ہے جو بغیر تکلف کے ویسا نہ رہے جیسا کہ وہ ہے، اور جو ایسا لباس پہنے جو اس کا ہے ہی نہیں، اور جو ایسی چال چلے جو اس کی چال نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا دوبارہ جائزہ لے اور اپنے متعلق ہر چیز پر نظر رکھے اور چپکے سے ہر اس چیز سے کھسک جائے جو اس کی روح اور جسم کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ نہ حاسد کو ذہنی سکون ہے، نہ چغل خور کو، نہ اس دل کو ذہنی سکون ہے جو کینوں سے لبریز ہو۔ بے شک اللہ ایسے
शख्स को ज़हनी सुकून अता करता है जो मखमूमुल क़ल्ब हो। क्या आप जानते हैं मखमूमुल क़ल्ब कौन है? वो मुत्तकी, साफ सुथरा दिल जिसमें ना कोई गुनाह हो, ना कीना और जुल्म व हसद, जैसा कि सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में आया है। ज़हनी सुकून एक बड़ी नेमत और अजीम अतिया है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। वो माल से खरीदा नहीं जाता और ना ही गुर्बत की वजह से खत्म होता है। वो दीनी एहसास और जज्बाती शऊर है जहाँ उसे दुनिया की आसाइशें नहीं ला सकती हैं। चाहे जितना माल वो चाहो वहीं उसे गुर्बत और मुहताजी रोक नहीं सकती है जिस हद तक भूख और तंगहाली हो सकता है ज़हनी सुकून उस फकीर को हासिल हो जाए जो चटाई पर सोता है और ऐसा मालदार उससे महरूम हो जाए जो मसनदू पर टेक लगाता है और रेशम के बिछौने पर सोता है। अल्लाह के बंदो, ये जज्बाती एहसास की वो ज़हनी सुकून है जो उस पुख्ता पुल ही से हासिल होता है जिसे इंसान खुदगर्जी, कीना और हसद के समुंदर के ऊपर बनाता है ताकि उस पर वो इज्जत नफ्स, दिल की सलामती और सीने की कुशादगी के साथ अपनी दुनिया से अपनी आखिरत के लिए मुंतकिल हो। उसे आप देखेंगे कि जो ही रात ने अपने पर्दे गिरा दिए वो अपने बिछौने पर दराज हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। ना कोई फिक्र उसके लिए रुकावट बनती है और ना बेखाबी उसकी नींद को बदमजा करती है। ज़हनी सुकून के हुसूल का सबसे मुख्तसर तरीका ये है कि इंसान ये जान ले कि जिंदगी जितनी भी दराज हो जाए वो छोटी और मुख्तसर है। इंसान के मुतालिक अल्लाह ताला के फरमान की 3 छोटी आयत में समेट दी गई है। अल्लाह ने फरमाया, इसे एक नुतफा से पैदा किया, फिर अंदाजा पर रखा उसको, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया। हाँ अल्लाह के बंदो, जिंदगी को इससे ज्यादा और इससे मुख्तसर तस्वीर कशी की जरूरत नहीं ताकि इंसान ये जान जाए कि उमूर अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ और जो नहीं चाहा नहीं हुआ। जो उसका है उससे मिलकर रहेगा अगरचे तमाम लोग इनकार करें, और जो उसका नहीं उसे हरगिज नहीं मिलने वाला है अगरचे वो कारून के खजानों का मालिक हो। जो गुजर गया वो हाथ से निकल गया, उसके पास हरगिज वापस नहीं आएगा। मुस्तकबिल नामालूम है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इंसान के लिए उसकी वो घड़ी है जिसमें वो जी रहा है। इसलिए आरिफीन ने इंसान के ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजों से इस्तेलाल किया है। जो हासिल नहीं किया उसमें अच्छा तवक्कुल, जो हासिल किया है उसमें बेहतर रजामंदी, और जो फौत हो गया है उस पर अच्छा सब्र। बेशक इंसान इस सोच के साथ और उसे हर वक्त साथ रखकर ज़हनी सुकून का लिबादा ओढ़ेगा और दिल के सुकून और बेलौस जिंदगी की चादर लपेटेगा ताकि आदमी अपने लिए ज़हनी सुकून को हमेशा बरकरार रख सके। इसलिए जरूरी है कि वो 4 उमूर को ज़हन में रखे। पहला ये कि मौत से उसको निजात नहीं, बल्कि मौत उससे आकर रहेगी चाहे उससे भागता फिरे, क्योंकि मौत उसकी निगरानी उसके सामने से करती है, उसके पीछे से नहीं। आप कह दें जिस मौत से तुम भागते फिरते हो यकीनन तुम्हें आएगी। नीज अपने जहन में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल रखे, मैं किस दिन मौत से भाग सकता हूँ? क्या उस दिन जो मुकद्दर नहीं है या उस दिन जो मुकद्दर है? जो दिन मुकद्दर नहीं है उससे मैं डरता नहीं हूँ, और जो मुकद्दर है उससे चौकन्ना रहने वाला बच नहीं सकता। दूसरा ये है कि दुनिया में हमेशा सुकून नहीं मिल सकता और ये कि हालात बदलते रहते हैं। अगर उन्होंने किसी हंसते इंसान को खुश किया है तो वहीं किसी दोस्ते इंसान को महबूब किया है। तीसरे ये कि लोगों से हमेशा सलामती नहीं मिल सकती है। वो चाहे उनसे जितना बचे और उनसे तन्हाई इख्तियार करे, उनसे महफूज रहना सुर्ख किबरीत से ज्यादा कामयाब है। और पहले कहा गया है कि अगर चुगलखोर का घर यमामा में हो और मेरा घर हदर मौत के आखिरी सिरे में, तो भी वो मुझ तक पहुंच जाएगा। और वादे गलती में से बहुत से लोगों का ये सोचना है कि ज़हनी सुकून अलग थलग रहने से हासिल होता है, घुल मिलकर रहने से नहीं, आराम में मिलता है, मशक्कत में नहीं। जबकि हसन हदीस में है वो मोमिन जो लोगों के साथ घुल मिलकर रहता है और उनकी अदियत पर सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता है और उनकी अदियत पर सब्र नहीं करता है। चौथा ये कि उस शख्स को ज़हनी सुकून नहीं जिसके पास रजामंदी नहीं, क्योंकि अल्लाह और उसकी तकदीर पर रजामंदी ही ज़हनी सुकून की बुनियाद है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने अपने आदल इंसाफ से यकीन और रजामंदी में सुकून और खुशी रखी है और शक और नाराजगी में फिक्र और गम रखा है। मखबूल ने रिवायत किया है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, बंदा अल्लाह से खैर तलब करता है और अल्लाह उसके लिए कुछ पसंद फरमाता है और वो अपने रब पर नाराज हो जाता है, मगर जब वो अंजाम पर गौर करता है तो पाता है कि उसके लिए बेहतर ही चुना गया है। हसन बसरी रहमहुल्लाह से पूछा गया, इस मखलूक को परेशानी कहाँ से आती है? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से कम रजामंद होने से। फिर उनसे पूछा गया, अल्लाह से कम रजामंदगी कहाँ से आती है? उन्होंने कहा, अल्लाह के बारे में नाक़िस मारिफत से। और इन सब में जामिअ कौल वो है जिसे उस हस्ती ने फरमाया जिसे जवामिल कलिम दी गई और ज़ात बोलने वालों में सबसे फसीह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान की चाशनी पाली जो अल्लाह से बतौर रब, इस्लाम से बतौर दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर रसूल राज़ी हुआ। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे आपको उनकी आयत और हिकमत से फायदा पहुंचाए। मैं वो कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और मैं अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए और बाकी तमाम मुसलमान मर्द औरतों के लिए हर गुनाह खता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।
اللہ کے لیے بہت زیادہ پاک بابرکت تعریف ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول مصطفیٰ اور اس کے نبی مجتمع پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ ذہنی سکون 4 چیزوں میں منحصر ہے۔ بدن میں کہ اسے نہ زیادہ کام سے تھکایا جائے اور نہ آرام کیشی اور کم عملی سے سست بنایا جائے، اور نفس میں کہ نافرمانی اور گناہ کم کیا جائے، دل میں کہ دنیا کی فکر کی کم پرواہ کی جائے، اور زبان میں کہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اس کی گراوٹ کا سبب بنے اور اسے گری ہوئی باتوں اور فحش کلام سے روکا جائے۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے، پھر آپ ذہنی سکون اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسے آپ بے عیب دل اور اچھے اخلاق میں تلاش کریں، لوگوں سے اذیت کو روک کر، مصیبت زدہ کے آنسو پوچھ کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تلاش کریں۔ اسے آپ تلاش کریں سچائی، امانت، تواضع اور رضامندی میں۔ اسے تلاش کریں کم عقلوں کو نظر انداز کر کے اور احمقوں سے لڑائی نہ کر کے۔ اسے تلاش کریں تجاہل عارفانہ میں، جو کہ اگر پورا ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ ضرور ہے۔ جس کے پاس ذہنی سکون کی یہ متوقع وسائل نہ ہو تو وہ زبردستی اس کا تکلف نہ کرے، کیونکہ ایسی صورت میں اس شخص کی طرح ہوگا جو کھارا پانی سے سیرابی طلب کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہوگا جو سوجن والی کو موٹا سمجھتا ہے یا چنگاری سے خالی راکھ میں پھونک مارتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد پھر نوافل سے اللہ کی قربت حاصل کرنا ذہنی سکون کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے، کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کی حالت درست کر دے گا اور اسے سکون بخشے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے دین حریم میں جن نوافل کی طرف دعوت دی گئی ہے ان میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یہ درست دین کے شعائر میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس سے پہلے کہ 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ درود و سلام پڑھیں بشیر نذیر اور سراج منیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ درود نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر جو روشن چہرہ اور چمکدار پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ سے، تابعین سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے خلا کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور سرپرستی ان لوگوں کے ہاتھ میں کر جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری رضامندی کی پیروی کرے۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی امر کو ان اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو ان سے راضی ہو یا حی یا قیوم۔ اے اللہ تو ان کے مشیروں کی اصلاح فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔